الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 48 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 49 سے آغاز کر رہے ہیں، اور آج کا لیکچر نسبتاً بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ اور اس کے بعد اپ کمنگ جو ورڈز ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ آج کے اس لیکچر کا تعلق ہمارے معاشرتی زندگی کے مسائل کے حل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تمہیدی طور پر پہلے کچھ ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم پورا معاشرہ، پورے مسلمز قرآن کے ساتھ جڑ جائیں نا، ایمان ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اچھے حالات چل رہے ہیں اس طرح کہ ہمارے یہاں چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو ایز کمپیئر ٹو دنیاوی کوالیفیکیشن، جو کہ ظاہر ہے ضروری ہے، پھر بھی قرآن کی تعلیم پہ پیرنٹس کم فوکس کرتے ہیں۔ اسکول اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، ٹیوشن اچھے سے اچھا، ٹیوٹر اچھے سے اچھا ہائر کرنا ہے، ہمیں رزلٹ A+ میں چاہیے، لیکن قرآن کے بارے میں ہم تھوڑی بہت کمی یا کوتاہی کا شکار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اور رہے سہے جو لوگ ہیں وہ somehow in a way کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا ہی رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تجوید سے پڑھنا یا ہمارا تعلق قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہی محدود ہے، اچھی بات ہے۔ قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے بغیر کسی غلطی کے، لیکن قرآن کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، ترجمۃ القرآن سیکھنا، تفسیر قرآن سیکھنا، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آج کی آیات کے حوالے سے۔ ان کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے بگڑے ہوئے حالات کے ساتھ ہے، اور ہماری گھریلو زندگیوں میں موجود جھگڑوں کے ساتھ ہے، اور وہ اس صورت میں ضرور نپٹ سکتے ہیں کہ میں اور آپ ان آیات کو ایک دفعہ ذہن میں بٹھا لیں، ان کی تفسیر کو، اور کل کو اپنی اولادوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑے تو یقیناً یہ مسائل جن کا ہمیں سامنا آج کے دور میں ہے، کل کو ہماری نسلوں کو کرنا نہیں پڑے گا۔ اور شاید پہلے دور کے لوگوں میں بھی قرآن کے ساتھ اگر کنیکٹیویٹی ہوتی، کنیکشن ہوتا، سو میرا نہیں خیال تھا کہ آج معاشرے میں جو تناؤ ہے، جو بگاڑ ہے، وہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بہت بڑی وجہ۔ ہمارے ہاں کس کو اپنی نسل پھلتی پھولتی نہیں پسند؟ سب کو پسند ہے، اور انسان کی فطرت میں، اس کی نیچر میں یہ خواہش رکھ دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس خواہش کے ساتھ بہت ظلم و جبر بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرتی زندگی، اسپیشلی ایک لڑکی کی وہ زندگی جو اس نے اگلے گھر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد گزارنی ہوتی ہے، عورت کی زندگی وہ کیوں مشکل ہے؟ سارے کے سارے مسائل یہاں پر آ کے جڑے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اولاد، نسل۔ اولاد کس کو نہیں پسند؟ اولاد کا ہونا تو پسند ہے ہی، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہونا چاہیے، یہ خواہش انسان کی فطرت میں، جبلت میں اس کو دے دی گئی۔ اولاد کے لیے بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے انسانوں کو، کہ ہم اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بڑھاپے کے سٹیجز میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بس جلدی سے اپنی اس بچی کا کر دوں یا میں اپنے بیٹے کا کر دوں تو میں ان کی خوشیاں دیکھ لوں، میں اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو اپنی گود میں کھلاؤں تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہونا چاہیے، خواہش ہے، رکھنی چاہیے، لیکن اس خواہش کی آڑ میں کسی کی زندگی کو جہنم بنا دیا جانا، اس خواہش کی آڑ میں کسی پر ظلم و زیادتی کی حدیں پار کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس خواہش کو انسان کے دل میں ہے، دعا کے ذریعے کس طرح سے اللہ سے قبول کروانا ہے یہ سیکھنا آنا چاہیے، اور وہ جڑا ہوا ہے انسان کے قرآن کے ساتھ، کنیکشن کے ساتھ۔ اور پھر سے آؤں گی آج کی ان آیات کے اوپر کہ ہمارا قرآن سے کنیکشن اچھا ہوتا تو ہماری یہ خواہشات بھی اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہوتی، لائک ہم ناشکری والے وے کی طرف نہ جاتے، ہم ظلم و ستم کی طرف نہ جاتے، ہم معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرتے، ہمارے گھروں میں سکون ہوتا۔ وہ آیات کیا ہیں؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے اس سبق کے بالکل آغاز میں۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض۔ آیت کا آغاز بڑے ہی زبردست انداز میں غالب حکمت والے کی طرف سے کیا گیا۔
اللہ فرماتا ہے زمین و آسماں میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ ایک انسان کیا، انسان سے موجود یہ زمین کا محض ایک ٹکڑا کیا، ایک خاندان کیا، ایک انسان کی نسل کیا، پوری زمین و آسماں اور اس میں موجود جتنی مخلوقات، جتنی اشیاء، تمام کی بادشاہی کس کی طرف، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تعارف کروایا، آگے پھر مزید کہا یخلق ما یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، چاہے تو جس کو عطا کر دے بیٹیاں، جس کو چاہے عطا کرے بیٹے۔ کسی کو وہبہ کا لفظ یوز ہوتا ہے کسی کو ایز اے گفٹ دینے کے لیے کچھ، یہاں پر یہبہ اسی وے میں استعمال ہوا کہ اللہ کی طرف سے اولاد تحفہ ہے، جس کو چاہے یہ تحفہ نر کی صورت میں دے، جس کو چاہے یہ تحفہ مادہ کی صورت میں دے۔ اناسا مونس، یہاں لفظی معنی تو بنات ویسے بیٹیوں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مونس مراد ہے تو پھر بیٹیوں کا یہاں پر ترجمہ عرف میں لکھ دیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے ذکر مرد، ذکور مذکر کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بیٹے مراد لیے گئے عرف میں۔ تو اللہ نے آغاز کیا کیا، زمین و آسمان کی بادشاہی میری، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں جو چاہوں پیدا کروں، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، وہ ابتدا کرنے والا ہے، وہ کریٹر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا بناتا ہے، وہ کیا پیدا کرتا ہے، جو چاہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے، یعنی جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں۔ یا پھر اللہ فرماتا ہے او یا یزوجہم، ملا دیتا ہے، ذکران و اناسا، بیٹے اور بیٹیاں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے۔ پھر ایک اور فارم ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے جس کو بانجھ بنا دے۔ تو یہاں پر ایک اور بات آ جاتی ذہن میں۔ سب سے پہلی بات، میں یوٹیوب پہ کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میرے بڑے دل کو لگی، اور اسی کا ریفرنس دینا چاہوں گی کہ ایک خاتون ہوتی ہے تو کوئی ہاتھ دیکھنے والا نجومی کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں تو اولاد کی لکیر ہی نہیں ہے، تو زمانے والے اور یہ وہ جس طرح ہمارے دور میں ہوتا ہے اس خاتون کو کیا سمجھتے ہیں، انسان ہی سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کی زندگی کو اتنا دوبر کر دیتے ہیں کہ اس کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے زندگی جینا کس قدر مشکل ہے، اور وہ خاتون کے جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، مرد کو بھی اللہ تعالیٰ سم ٹائمز اس طرح کی کہہ لیں کہ ایبلٹی نہیں دیتا کہ وہ آگے جنریشن پروڈیوس کر سکے، تو ایسے ہمارے ہاں مرد کی زندگی تو نسبتاً اس کے اوپر نہیں، خاتون کے اوپر، ایک عورت کے اوپر زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ اس چیز کے اوپر اس کو بلیم کرتے ہیں جو عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے الخالق میں ہوں، یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، اور پھر اللہ فرماتا ہے اپنی جو تخلیق ہے اس کی کیٹیگریز ذکر کر رہا ہے۔ یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کیا چاہتی ہے یا ایک مرد کیا چاہتا ہے، اختیارات کل تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، رب العالمین کے ہاتھ میں۔ پھر ہم کیوں کسی خاتون کو یا کسی مرد کو اولاد کے نہ ہونے کا، یا کسی خاتون کو اسپیشلی آج کے معاشرے میں بیٹیاں ہونے کا تانا دیتے ہیں، اور ہم کیوں ایک خاتون کو تھریٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، اور خاص طور پر تب کہ ایک مؤنث کی تخلیق میں عمل ہی ایک نر کا ہوتا ہے، یعنی جن سیلز سے ایک مؤنث تخلیق ہوتی ہے ان سیلز میں کردار نر کی طرف سے ہوتا ہے، اور جن سیلز سے ایک نر کریٹ ہوتا ہے اس میں عورت کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو پھر کیوں ایک خاتون ہوتے ہوئے دوسری خاتون کو، یعنی خود بھی خاتون ہے، خود بھی اس نے اولاد جنی، پھر وہ دوسری خاتون کو تانا دیتی ہے اولاد کے نہ ہونے کا یا بیٹیوں کے ہونے کا، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو کل کو اس سے پہلے اللہ نے اولاد دی تھی، تو اس میں اس عورت نے خود اپنے اختیار سے کیا کیا تھا،
کیا اس نے اپنے اختیار سے ایک بیٹا پیدا کیا تھا یا اپنے اختیار سے بیٹیاں پیدا کی تھی؟ یا اگر اللہ اس کو اختیار نہ دیتا تو کیا وہ کر سکتی تھی؟ تو ہمارے زندگی کے مسائل جڑے کہ نہیں جڑے اس سارے پروسیس کے ساتھ؟ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں بیٹے، جس کو چاہوں بیٹیاں، جس کو چاہوں دونوں دے دوں۔ اور پھر ایک اور بات بہت امپورٹنٹ، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا سے، یہاں پر بانجھ پن سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان مایوسی کے گہرے گڑھوں میں خود کو گرا دے یا گہرے کالے سمندر میں مایوسی کے ڈوب جائے، غرق ہو جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کی مثال دے کر ایسے لوگوں کو امید کی کرن دکھائی کہ بانجھ ہونا بھی نوٹ اٹ سیلف اے فالٹ، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے کہ ایک انسان دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا مانگ سکتا ہے اور اللہ اس کو عطا کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ مثال ہے اذ نادی ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے۔ زوجہ بانجھ ہیں، خود کو بڑھاپا آ گیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یحییٰ عطا کروں گا۔ سورہ مریم کا آغاز کھول کے تو دیکھیں، اور پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے، اس عمر میں کہ آپ اسماعیل عطا فرمائے، اسحاق عطا فرمائے، اس عمر میں کہ جب اولاد عام طور پر نہیں ہوتی، بڑھاپا آن پہنچا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ اور وہ خوشخبری کا ذکر بھی قرآن کی بہت سی صورتوں میں موجود ہے کہ پہلے حضرت سارہ سے نکاح ہوتا ہے، پھر حضرت ہاجرہ سے، اور اللہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر حضرت سارہ کو بھی امید جب ہوتی ہے اولاد کی تو آپ خود بھی بہت حیران ہو جاتی ہیں جب فرشتے آتے ہیں خوشخبری لے کر کہ اے سارہ تمہارے لیے اللہ نے تمہیں خوشخبری دیتا ہے بیٹے کی، تو آپ بھی حیران، اللہ کی کام ہے۔ اور پھر ساری باتیں ایک طرف، حضرت مریم کو عیسیٰ عطا ہو گئے بغیر کسی وسیلے کے جو دنیاوی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک نر اور مادہ کا ملاپ کے جس سے نئی جنریشن پروڈیوس ہوتی ہے، حضرت مریم کو تو اللہ نے ویسے ہی عطا کر دیا۔ آدم اور حوا جو بغیر کسی نر اور مادہ کے سیم اس میتھڈ سے جس سے عام طور پر نسل انسانی پیدا ہوتی ہے، آدم اور حوا کو تو اس سے الگ میتھڈ سے کریٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو الخالق ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یخلق ما یشاء ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ لینے والے کسی کی تقدیر کا، کسی کی قسمت کا، کسی کی زندگی کا؟ اور سب سے بڑھ کر خود اگر اس طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اولاد نہیں ہے، یا اللہ سے نر مانگ رہے ہیں، یا اللہ سے مادہ توقع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے 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 دے، تو پھر مایوسی تو نہ لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا گیٹ کھول رکھا ہے، رستہ کھول رکھا ہے۔ اور پھر مزے کی بات بتاتی ہوں، اس آیت کا اینڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شاندار طریقے سے ہوا۔ دیٹ از، اللہ فرماتا ہے انہ علیم، بے شک وہ جانتا ہے، علیم سپرلیٹیو ڈگری ہے، خوب جاننے والا۔ کیا خوب جاننے والا؟ دیکھیں، آغاز کیا بڑے شاندار طریقے سے، بادشاہی میری، پھر اپنا تعارف کروایا یخلق ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے ریزنز اپنے مطلب کہہ لیں کہ کیٹیگری کاؤنٹ کروائی کہ میں ایسے بھی دیتا ہوں، ایسے بھی دیتا ہوں، ایسے بھی دیتا ہوں، ایسے بھی، کسی کو صرف بیٹے دے دیتا ہوں، بیٹیاں نہیں دیتا، کسی کو صرف، میں یقین کریں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جن کے ہاں ان کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹوں کے آگے سے ماشاءاللہ 3 2 اولادیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، وہ بیٹی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی دے، اور ان تینوں بیٹوں کے آگے سے بیٹے ہی ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی دین ہے نا۔ اور بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن میں وہ بیٹے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور بالکل اسی طرح سے بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ، بیٹے بیٹیاں دونوں دے رکھے ہیں، اور بہت ایسے حضرات ہیں جو اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، جس کو بیٹے دیے ان کے لیے بیٹے بہتر ہیں، جس کو بیٹیاں دیں ان کے لیے بیٹیاں ہی بہتر ہیں۔ پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر سوال اٹھاتے ہیں، یا کیوں نہ شکری کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں؟ ان الانسان کفور، اس میں ہماری کیوں کیٹیگری ہم لائے کرتے ہیں؟ گزشتہ آیت کو ذرا اس کے ساتھ جوڑیں ہم، اللہ کی طرف سے رحمت ملی، اولاد ملی، اور اللہ کی طرف سے رحمت، اگر کہہ لیں کوئی تنگی آ گئی، کوئی مصیبت فیس کر لی، اولاد کے ہونے کی توقع تھی ملی نہیں، یا توقع نہیں پیدا ہو سکی، اس طرح کے فارمز دیکھ لیے، تو کیوں ناشکری کیوں کرنے، سوال کیوں کرنا حکمتوں پر؟
اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں علیم ہوں، وہ بہتر جانتا ہے. ہمارے پاس علم ہی کیا ہے جس کی بیس پر ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے، یہ دے دے. اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور وہ وہی کچھ کرتا ہے ہماری لائف میں. اور پھر سب سے بڑی بات جہاں پر جس لفظ پر اس آیت کا اختتام ہوتا ہے، دیٹ از قدیر، سپرلیٹیو ڈگری اگین. اللہ فرماتا ہے میں قادر ہوں، اور اس قدیر لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے امید اس کی یجعل من یشاء عقیما، اور اس کی جس کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں چاہتا ہے، یا اس کی جس کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے چاہتا ہے، یا اس کی جس کے پاس دونوں ہیں لیکن نیک صالح نہیں ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ دونوں ہیں لیکن دونوں ہی آزمائش بن گئے. تو اولاد کا نر یا مادہ ہونا یہ ڈپینڈ نہیں کرتا، اولاد کا نیک صالح ہونا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آزمائش تو کسی کی بھی کسی طرح سے لی جا سکتی ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے میں قدیر ہوں، میں قادر ہوں، میں جو چاہوں کر سکوں. میں بانجھ کو بھی دے دیتا ہوں، میں بغیر باپ کے بھی عیسیٰ کو پیدا کرنے والا ہوں، میں بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، میں بغیر نر اور مادہ کے ملاپ کے حوا کو پیدا کرنے والا ہوں. تو وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. تو یہ آیت پر اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ آ جائے نا، جو میں نے تمہیدی کلمات شروع میں ادا کیے تھے، تو ہمارے زندگی کے معاشرتی مسائل اور گھریلو مسائل کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں. ہم آج سے یہ نیت کریں کہ ہم نے ایسے کسی بندے کو جس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں، تو ہم اس کو ٹونٹ نہیں کریں گے. اور اگر ہم ایسے کسی فیز سے گزر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس فیز میں رہتے ہوئے؟ اللہ سے دعا 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 اور صرف دعا، ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ان طریقوں کی طرف جانے کا کہتا ہے کہ جن کے ذریعے علاج ممکن ہو سکے، روحانی ہے جسمانی ہے تو ضرور معالج کو چیک کروائیں، کہہ لیں کہ وہ طبیب کو چیک کروائیں، یہ بہتر ورڈ ہے، جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے اس کو چیک کروائیں. تو بلیو از دا اونلی تھنگ کہ جس کی وجہ سے ہم ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور وہ بلیو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آیات میں چاہ رہی تھی کہ جس دل سے میں ان کو ایکسپلین کر رہی ہوں، ہم ان کو سمجھیں، سیکھیں، اپنی اولادوں کو ان سمیت کیا دیگر بہت سے مسائل ہیں، بلکہ ہر مسئلے کا حل قرآن ہے. تو اپنی اولادوں کو بھی کل کو اپنے سے جڑے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو قرآن سے جوڑیں، تاکہ ہم کسی کی قسمت کے، کسی کی زندگی کے فیصلے لینے میں آگے آگے پیش نہ ہوں، کیونکہ نہ ہمیں قدرت ہے نہ اختیار ہے. جس کا اختیار ہے، جس کی قدرت ہے، اس نے اپنا تعارف کروا دیا ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وحی کے طریقوں کا ذکر ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علیم حکیم. تو یہاں پر جو ذکر ہے نا، بیسیکلی یہ آیت بہت زیادہ فیمس ہے علوم الوحی کے اعتبار سے. ہم وحی کا یہاں پر سیشن موجود ہے علوم القرآن کے نیم سے پلے لسٹ میں، اس میں ہوگا وحی کے طریقے اور اس کی اقسام اور اس کی اہمیت. تو وہاں اس چیز کی ڈیٹیل میں نے بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے یہاں پر فارمز کا ذکر کیا کہ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، ہاں مگر وحی کے طور پر. یہ وہی تھی جس نے انبیاء کا اللہ کے ساتھ تعلق بحال رکھا، اور نبی کی خصوصیت ہے. اور وہ وحی کا کیا ہے؟ یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، پردے کے پیچھے سے ہو، یا اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وہی پہنچائے جو اللہ چاہتا ہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے. تو یاد رہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میتھڈ رکھا نا وحی کا، وہ یوں رکھا کہ جس طرح کہہ لیں کہ قطعیت کے ساتھ، جس طرح کہ قرآن نازل ہوا جبرائیل کے ذریعے، تو یہ حکم قطعی ہے، یہ دلیل قطعی ہے. اور وہ وحی کی فارم جو کہ الہام پر مبنی ہے، بلا شبہ اللہ کے نبی نے جو بھی اپنی پوری حیات مبارکہ میں لفظ زبان سے نکالا وہ تمام تر وحی الہی تھے. لیکن جو جبرائیل کے ذریعے قطعیت کے ساتھ نازل ہوئے وہ قرآن کہلائے، اور جس میں فرشتے کا عمل دخل نہیں تھا، دل میں القاء کر دیا گیا، یا پردے کے پیچھے سے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، درمیان میں بادل حائل ہوتا تھا. اس کا ذکر بھی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، قرآن کی قطعیت کے ساتھ یہ ثابت بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ پھر وہ وحی خفی کہلاتا ہے، جس کو ہم احادیث کہتے ہیں، جس کو ہم سنت نبویہ کہتے ہیں. تو وحی کی کوئی بھی اقسام ہو، جلی ہو جیسے کہ قرآن جو قطعیت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، یا وحی خفی ہو، دونوں وحی کی اقسام ہمارے لیے
قابل اعتماد ہیں اور قطعیت کے ساتھ قرآن قابل عمل، اور احادیث جو صحیحہ ہمارے پاس سولڈ ریفرنسز کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی واجب العمل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں وہی کی ٹائپس ہیں. لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی علوم القرآن کی پلے لسٹ کا. اس سے ریلیونٹ مزید بہت سی تفصیلات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح، یعنی یہاں پر روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی وہی بھیجی. یعنی ہم نے آپ کی طرف بھی، پہلے وہی کی ٹائپس کا ذکر ہوا اور پھر ہوا کہ یوں ہی آپ کی طرف بھی اے نبی ہم نے وہی نازل فرمائی. اور اس سے پہلے تم کتاب کو نہ جانتے تھے، نہ شریعت کے احکامات کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں. اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. سن لو، اللہ سب کام جو ہے رب العالمین کی طرف ہی پھیرے جاتے ہیں. سبحان اللہ. علیہ وسلم پر بھی وہی بہت سے اس طرح کے طریقوں سے بہت سے موقعوں پر آئی تو کفار انکار کرنے والوں میں سے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کون سا طریقہ ہے یا یہ کون سی وحی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ نے پہلے وحی کی ٹائپ بیان کی، پھر کہا کہ ہم اپنے نبی کی طرف بھی یوں ہی وحی بھیجتے ہیں، قرآن کی، جس کے ذریعے محکم احکامات بندوں تک پہنچتے ہیں. اور اے نبی آپ حق راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ راستہ کہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ زمینوں اور آسمان کا ہے اس کا خالق اللہ ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف کیا جاتا ہے. تو یہاں ہماری الحمدللہ سورہ مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 53 پر، اور بہت ہی جامع طریقے سے اس سورہ کا ہم نے آغاز بھی دیکھا اور اختتام بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ حکمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے، ہمارے علم میں بابرکت اضافہ کرے، ہم سب کو باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.